بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف جماعتیں جماعتیں بن کے، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گی اس جہنم کو کھولے جائیں گے اس جہنم کے دروازے، اور کہیں گے ان کے لیے جہنم کے داروغے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جنس میں سے بشری، پڑھتے تم پہ تمہارے رب کی آیات اور تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے تھے، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا کافرین پہ۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازے سے، 7 دروازے، ہر دروازے کا حصہ مقرر ہے، درحال ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہوگے اس میں، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ بشارت اخرویہ، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرے جنت کی طرف جماعتیں جماعتیں بنا کے۔ علم معانی میں چاہے یہ بات طویل ہے، پہلے جہنم اور جہنمیوں کا ذکر ہے، پھر جنت اور جنتیوں کا ذکر ہے، اور کہیں گے ان کے لیے جنت کے دربان سلام ہو تم پہ، یہ نکرہ آیا ہے، سلام جدید، موت سے بھی سلام تھی، ورنہ السلام ہے سلام، خوش ہو جاؤ بس داخل ہو جاؤ جنت میں، درحال ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم ٹھکانہ پکڑیں گے جنت سے جہاں چاہیں گے، بس اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا۔ اور دیکھے گا تو فرشتوں کو درحال ہلکا بنانے والے ہوں گے، عرش کے ارد گرد سے تسبیح بیان کرتے ہوں گے رب کی تعریف کے ساتھ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسا اللہ جو رب العالمین ہے۔ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ بولو فاعبد اللہ، اور یہ دعویٰ کتنی جگہ آیا ہے؟ 3 جگہ ہے۔ کتنی جگہ آیا؟ 3 جگہ یہ دعویٰ ہے۔ پھر ذرا بیان کر دو کیا دعویٰ ہے شاباش؟ سورہ زمر ہے، سورہ خا میم، اس کے جتنے ربط خلاصے دیکھو گے نا، ادھر دیکھو، تحفۃ الحبیب سب نے دیکھنی ہے اکٹھی، آج قاری اسماعیل صاحب کرائیں گے انشاءاللہ، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ سورہ زمر میں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خامی مومن میں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، ہے کیا؟ فَدْعُ اللَّهَ، کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، ہے کیا؟ بس یہ چیز کل یہ یاد کرنی ہے، استاد نے کہا سورہ زمر میں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، جتنے ربط خلاصے اکٹھے کرو نا جی، تو فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، فَادْعُ اللَّهَ إِيَّاكَ، یہ انطباق اور ربط آپس میں یاد رکھنا۔ دیکھ لیں قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے بھی یہی بات لکھی، فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب ہے فَادْعُ اللَّهَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور فَادْعُ اللَّهَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ میرا ربط بھی وہاں دیکھ لینا، میں نے پہلے بات کر دی کہ سب کا مطلب جتنے ربط بیان ہوئی ہیں ربط یہی ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی پکار کس کی ہے؟ کیونکہ الدعاء مخ العبادۃ۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، 85 آیات ہے، 9 رکوع ہے، ترتیب میں 40 نمبر ہے، نزول میں بھی 40 نمبر ہے، سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی۔
میرے عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، دیکھو آخر علماء حق، اشاعت و توحید و سنہ والوں نے قوامی میں سبا پہ زور دیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن کی جتنے شاگرد ہیں رحمہ اللہ تعالی، مولا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے جتنے وفادار شاگرد ہیں، آخر کوئی وجہ ہے نا؟ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن آئی ہے، نازل ہوئی ہے، تو کوئی وجہ ہے نا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ کو فَدْعُ اللَّهَ سمجھانا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اپنی طرف سے کوئی اشاعت توحید والوں نے چیزیں نہیں بنائی۔ میں نے عربی تفاسیر کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا، تھوڑے علم والا ہوں، لیکن مولانا اسد حضرت توجہ فرمائیں، بات یہ ہے کہ عربی تفاسیر، اردو تفاسیر، ربط ہر ایک نے بیان کیا، انداز اپنا اپنا ہے۔ مولانا ادریس کاملی رحمہ اللہ نے معارف القرآن لکھی ہے نا، کتنے کتنے ربط دو دو سورتوں کے آیات کے بیان کرتے ہیں، اپنا انداز ہے۔ تفسیر فتح المنان حقانی نے، مواہب الرحمن نے، قرطبی نے، بحر المحیط نے، ابو سعود نے، کبیر نے، جی تفسیر ابن کثیر نے، معارف القرآن نے، جواب القرآن اس چیز میں نمایاں ہے، کشاف ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں نا ربط، وہ کہتے ہیں مناسبت، اس کی پچھلے کے ساتھ مناسبت۔ یہ تو معلوم ہوا ہمارے علماء نے انہی سے یہ چیزیں لی ہیں، صرف انداز ذرا بنایا ہے۔ جیسے میں نے جب اجراء العلوم الخمسہ شروع کیا تو کتاب لکھنے لگے تھا ارمان صاحب، تو میں نے کہا بھائی ایسے کہا کرو، اے صرف تو قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، تیرا کیا ذوق ہے اس آیت کے بارے میں؟ بدیانی صاحب نے کہا یہ ہاتھ باندھنے والی بات نہ کرو، ہم صرف سے اس کا ذوق پوچھتے ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کہا۔ تو بھائی انداز بدلنا اس بات کی مخالفت نہیں ہوتی، ہر ایک نے ربط بیان کیے، صرف انداز اپنا اپنا ہے۔ تو یہ ربط سمجھ لیا جی، فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب زمر فَاعْبُدِ اللَّهَ ایاکا، اور فَدْعُ اللَّهَ ایاکا نستعین۔ چلو جی، تمہید مشتمل ہے مورد جباریت، عنوان، یہ لفظ غلط لکھا ہے، میں نے غلط بولا ہے۔ تمہید مشتمل ہے 4 عنوانات پہ، 4 عنوانات پہ تمہید ہے، توجہ کرنا۔ پہلا عنوان کیا ہے؟ خامیم، تنزیل الکتاب، یعنی خامیم پہ لکھو، یہ تمہید ہے، مشتمل ہے 4 عنوانات پہ۔ پہلا عنوان مولانا ہے تنزیل الکتاب، کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو غالب ہے، علم والا ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، حتیٰ کہ شرک سے بھی کوئی توبہ کرے، سخت سزا دینے والا ہے، ضد طول طاقت والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، اسی کی طرف ہے لوٹنا۔ دوسرا عنوان یہ ہے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات پہ مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اصلاح کا پہلا طریقہ، پس تجھے دھوکے میں نہ ڈالے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، سیاحت کے لیے، تجارت کے لیے آتے جاتے۔ آج بھی میرے عزیزوں، دین کے خادموں کے پاس سائیکل نہیں ہوتی، بعض اوقات اللہ کے بڑے دشمن کے پاس ہوائی جہاز ہوتے۔ تو یہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، علی کے پاس کرایہ نہیں کہ گجرات اجتماع پہ پہنچے، اللہ کے نافرمان ان اپنے واش روموں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ غریب آدمی اس سے مکان بنا سکتا ہے۔ اس پہ قیاس نہ کرنا، اللہ راضی ہے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ اصلاح کا دوسرا طریقہ، جھٹلایا ان سے پہلے قوم لوط نے، اور جماعتوں نے ان کے بعد عادی، سمودی، قوم لوط، اصحاب ایکا، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ اسے پکڑے، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ مٹائے اس کے ذریعے حق کو۔ پھر میں نے انہیں پکڑا، پھر کس طرح تھا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ، اصلاح کا تیسرا طریقہ، اسی طرح ثابت ہو گئے تیرے رب کے کلمات ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ جہنمی ہیں۔ الذین
तीसरा उन्वान मौला, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो अर्श के इर्द गिर्द हैं, ये सारे तस्बीह बयान करते हैं रब की तारीफ के साथ और रब के साथ ईमान रखते हैं और बख्शिश मांगते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। और उनकी दुआ का ये अंदाज होता है, रब हमारे वसी है, तू हर चीज को बेतबार रहमत के और इल्म के। बस बखशते रब्बे ज़ुल जलाल उन लोगों को जिन्होंने तौबा की शिर्क, कुफर, गैरुल्लाह की पुकार से और ताबेदारी की तेरे रास्ते की, बचा उनको जहन्नम के अज़ाब से। मेरे अजीजों, इंसान जब गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह कितना राजी होता है कि मलाइका उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, वो नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। बाज लोग इस पे जोर देते, किसी का बोसा ले लेना ये भी कोई गुनाह है। ये बड़े गुनाह का सबब है, जिसमें ये चीज आ जाए बड़ा गुनाह आ जाता है। या देखना भी कोई गुनाह है, शाहवत की निगाह से देखना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि मुफ्सी इलल कबायर है। नहीं समझी बात? तो कोई भी गुनाह छोटा बड़ा करो तो देखो मलाइका मगफिरत की दुआ कर रहे होते हैं, तो मालूम हुआ ये इतना बड़ा मामला है कि अल्लाह फरमाता है किसी तरीके से तेरी बख्शिश हो जाए, वरना जब वो पकड़ ले फिर उससे कोई छुड़ा। शफाअत मसनूना होगी, क्या समझा रहे हो? शफाअत कारी की क्या हो रही है जी? इस रात होता है ना जी, हम बाईपास करके आ जाएंगे, तो बाईपास यही है कि गुनाह ना करो, या करो तो इस्तिग़फ़ार करो, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं छुड़ा सकेगा। वक़िम अज़ाबल जहीम, बचा उनको जहन्नम के अज़ाब से। इआदा बवजह बुअद, ऐ रब हमारे दाखिल कर उनको हमेशगी के बागात में जो तूने उनके साथ वादा किया, और दाखिल कर जो भी अच्छा हुआ उनके आबाओ अजदाद से, बीवियों से, औलाद से। मिसाल के तौर पर इधर देखो, मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह ताला में मिसाल देता हूं, या मौलाना हुसैन अली, या जुनैद बगदादी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अली हजवेरी, जुनैद बगदादी, समझ रहे हो? कोई भी रहमहुल्लाह ताला, या कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला, अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह ताला, मेरे उस्ताद मौलाना नूर मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकज़हु, हुज़ैफा, जिस दर्जे के वो हैं, अगर औलाद मुवाहिद है उस दर्जे की नहीं है, अल्लाह रहमत से साफ पिला जाओ जन्नत, ये मतलब। लेकिन अगर औलाद मुशरिक और बिकती है फिर हरगिज़ नहीं अल्लाह मिलाएगा, ये है। और जो भी नेक हुआ उनके आबाओ अजदाद से, बीवियों से, औलाद से, बेशक तू है गालिब हिकमत वाला, बचा उनको बुराइयों की जजा से, और जिसे तूने बचाया बुराइयों की सजा से उस दिन पस ताकीद तूने उस पे रहम कर दिया। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये वो कामयाबी है बहुत बड़ी। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया आवाज दिए जाएंगे क़यामत के दिन, अलबत्ता अल्लाह की नाराजगी तुम पे ज्यादा बड़ी है बनिस्बत तुम्हारी नाराजगी के जानों पे। मक मक जिनासुल इश्तिकाक, आज अपने ऊपर नाराज हो रहे हो, अल्लाह इससे भी ज्यादा नाराज है। जब तुम्हें बुलाया जाता था ईमान की तरफ, फिर तुम कुफर करते थे। कहेंगे रब हमारे, तूने हमें दो मौतें दी, दो जिंदगियां दी। सुनो, मौत नाम है रूह का जिस्म से अलहदा होना, ये आलम अरवाह में था। एक मौत हो गई, रूह और जिस्म मिले, जिंदगी मिल गई। अब जब मरेंगे तो दूसरी मौत आ गई। क़यामत के दिन मौलाना दाऊद जिंदा होंगे तो दूसरी जिंदगी आ गई। कब्र में अगर रूह आती है तो फिर तीसरी जिंदगी बन जाती है। मौला कितनी जिंदगी बन जाती है? कुल तुम अम्बाता, आलम अरवाह है मौत, क्योंकि रूह ये थी। दुनिया में जिंदा किया, जिंदगी हो गई रूह और जिस्म। सुम्मा युमीतुकुम, फिर रूह को जिस्म से जुदा करता है आलम बरज़ख। फिर क़यामत के दिन रूह और जिस्म को मिलाएगा, ये जिंदगी। तो जिंदगियां कितनी है? जिंदगियां कितनी है? दो। मौतें कितनी है? दो। जहान कितने हैं? चार। दो में मौत है, दो में जिंदगी है।
عالم ارواح میں موت ہے نا صرف شروع ہے، اور دنیا میں پھر موت آئی، برزخ میں چلے گئے، یہ زندگی ہے، پھر ایک قیامت کے دن زندگی، 4 جہان ہیں، موتیں 2 ہیں اور زندگیاں بھی۔ دیکھا نا، اے رب ہمارے تو نے موت دی تھی، ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا تھا، 2 دفعہ، بس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، توحید کا انکار، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار، بس کیا کو آگ سے نکلنے کا راستہ ہے؟ یہ عذاب اس وجہ سے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو درالے وہ اللہ اکیلا ہے، تم کفر کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا، تم ایمان لے آتے تھے۔ بس حکم اللہ کے لیے جو عالی شان ہے، بہت بڑا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو انابت والے۔ یار برتن سیدھا رکھو تو اس میں پانی آئے گا، یا الٹا رکھو تو اس میں پانی آئے گا؟ پکڑا سیف الاسلام، اور ایک تیل فروش کے پاس گیا کہ روپے کا تیل دے دو۔ یہ سمجھدار تھا، جو سمجھدار ہوتا ہے نا ایسا پھنستا ہے، ایسا بے وقوف بنتا ہے کہ تماشا بن جاتا ہے۔ اس نے پیالے میں تیل ڈلوایا، پیالے کے نیچے وہ جگہ ہوتی ہے نا اس طرح جہاں رکھتے ہو، تو اب وہ سمجھدار ہے، کہتے ہیں 2 آنے بچ گئے تو اس کو الٹا کر کے ادھر بھی ڈال دو۔ کیا کرو؟ الٹا کر کے نا پیالہ کے ادھر بھی ڈال دو۔ اس لیے برتن سیدھا رکھو گے تو کچھ آئے گا، الٹا ہوگے کرو گے جو پہلے ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ توجہ کرنا، من ینیب جو انابت رکھتا ہے، پہلی بار ذکر دعویٰ، پس پکارو تم اللہ کو درا حال ایک اس کے لیے عقیدہ خالص کرنے والے ہو، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر۔ رفیع الدرجات، بلند درجات والا ہے، عرش والا ہے، وہی ڈالتا ہے اپنے حکم کے ساتھ جس پہ چاہتا ہے بندوں میں سے، تخفیف اخروی، تاکہ وہ بندہ ڈرائے ملاقات کی دن سے، جس دن وہ قبروں سے ظاہر ہونے والے ہوں گے، نکلنے والے ہوں گے، اللہ پہ ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کے لیے آج دن بادشاہی؟ کوئی جواب نہیں دے گا، جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو ایک ہے، بڑا زبردست ہے۔ آج دن بدلہ دیا جائے گا ہر چیز کو جو اس نے کمایا، آج دن ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور ڈرا ان کو اچانک آنے والے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جب دل ہنسلیوں تک پہنچ جائیں گے، ڈرا آلے غم سے وہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی خیرخواہ دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ بولنا کون سے حصہ چل رہا ہے عرفان؟ چوتھا، شفاعت کاری کی نفی، ولا شفیع یطاع، یہ شفاعت کاری کی نفی ہے کہ کوئی شفاعت کی اس کی بات مانی جائے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں۔ جانتا اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو، مالا یقینوں کی طرف جو نظر اٹھاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آنکھوں کی خیانت کرنے والا، اور جو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ یکزی بالحق متعلق بداوا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ اور جن لوگوں کو، توجہ، جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ علم ہے نہ قدرت ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ تخفیف دنیاوی، کیا بلا وہ چلے پھرے نہیں ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، عادی سمودی قوم لوط اصحاب ایکا، تھے وہ زیادہ سخت ان سے بیعتبار طاقت کے، بیعتبار نشانات کے، پھاڑنے کے زمین میں انہوں نے زراعت کی، پھر پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزات لائے، پھر انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے انہیں پکڑا۔ انہو قوی شدید العقاب، بے شک وہ طاقت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ جی، تخفیف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ، اور البتہ تاکہ بھیجا اپنے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دی کہ واضح دلیل عصایت بیضا، جی، فرعون کی طرف، حامان قارون کی طرف، وہ بے ایمان کہنے لگے ساحر کذاب،
जादूगर है झूठा, माज़अल्लाह। पर जब लाए उनके पास वो हक हमारी तरफ से, कहने लगे कत्ल करो उन लोगों के बेटों को जो ईमान लाए उसके साथ, कि लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। काफिरों की तदबीर नहीं थी मगर गुमराही में। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को डराने के लिए कहा जरूरी छोड़ो मैनू, छड्डो छड्डो मैनू। अच्छा की करेंगे, तेनू किस पकड़ा? मैं कत्ल करता हूं मूसा को। हमारे दौर में हफीजुल्लाह साहब जमाने तालिब इल्मी में एक मजाक मशहूर था कि एक आदमी कहता था मैं फलां से लड़ने लगा था लेकिन तीसरा आदमी कोई नहीं था, मैं नहीं लड़ा। तो किसी ने पूछा तीसरे की क्यों शर्त लगाता है? इसलिए अगर तीसरा होता हम लड़ते वो छुड़ा लेते, तो तीसरा था कोई नहीं, मैं लड़ता तो मार खाता। तो फिर और भी कह रहा है छड्डो मैनू, की करेगा? कत्ल करूंगा मूसा को। मैं मरवारी पढ़ता था उस्ताद जी रहमतुल्लाह के पास। हम रात को सो रहे, सर्दी का मौसम है, 1 बजे का टाइम है। एक महमूद नामी तालिब इल्म 1 बजे शोर मचा, पतीला पतीला पतीला। मैंने उसे जगह, मैंने कहा पतीले नु की कर से? वो ख्वाब विच पतीला मंग रहे सी कि मैं कपड़े धोने देने मंगना रहना, किसी लड़के नहीं देता हूं। तो मैं 1 बजे जगा देता, मैं क्या मैनू जगह, मैं कौन मैं जगह, मैं पतीले की कर से? उसनी जबान सी पठवार दी सो उठे आना ये मौलवी अब्दुल रहमान साहब जड़े ना राती मैंने 1 बजे उठा कर पतीले की कर से। मैं क्या अगली गल सुना ना, तू की कह रहे पतीला पतीला पतीला, तो मैं उठा किया कि पतीले की कर से। कोई गल समझी नहीं? जरूरी छोड़ो मुझे की कर से। अक्तुल मूसा आया जड़ने पोतरा जड़े इस तंजे जगह पानी को नहीं है तो मां भागे ले लिए। अक्तुल मूसा, मैं कत्ल करूंगा मूसा को। अच्छे जी चाहिए कि बुलाया अपने रब को, बेशक मैं डर करता हूं तुम्हारे दीन को तब्दील कर देगा। दीन भी तेरा है, तुम्हारे दीन को तब्दील कर देगा, यस गालिब करेगा जमीन में फसाद के। मूसा से बचो बचो, ये वहाबी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूं। सुभान, अपने रब और तुम्हारे, मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन, हर मुतकब्बिर से जो ईमान नहीं रखता है दिन हिसाब के साथ। सुभान, क्या नहीं करता है? नहीं रखता है। तवज्जो करना, शाबाश। इदखाल इलाही फिरौन और उसके मुशूरों की तदबीर नाकाम हुई। अल्लाह ताला ने जल्द ही फिरौन और उसकी कौम पर अनवाए अजाब का सिलसिला शुरू कर दिया, जैसा कि इरशाद है फारसल्ला अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल। तो ये जो आया ना जी, वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, इदखाल इलाही है। अल्लाह किसी की बात नकल करके बीच में अपनी बात नकल करते, समझे? इदखाल इलाही। मैं ऐसे कह रहा हूं ना यार, शहजादा बात कर रहा था अहमद से, अहमद उससे बात कर रहा था, अब समझना बातें तुम दोनों की सुना रहा हूं, बीच में मैं कह दूं यार जी गल्ला अच्छियां नहीं होगी, ये जगह मैं नहीं आख्या यार ऐसी गल्ला अच्छियां, ये दखाल होता है। ये कुरान तो सारी अल्लाह की कलाम है, लेकिन अल्लाह जब किसी किस्से को सुना के दरमियान में अपनी बात करते उसको इदखाल इलाही कहते, उसको वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुम ईमानहु, फिरौन का रिश्तेदार ईमान को छुपाए हुए था। क्या कत्ल कर तो एक मर्द को इतनी बात कहने की वजह से कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और ताकि तुम्हारे पास मोइज़ात भी लाया है तुम्हारे रब की तरफ से, और निकम्मे अगर वो झूठा है तो उस पे झूठ का बवाल, अगर वो सच्चा है तो तुम्हें पहुंचेगा बाद वो जो तुम्हें वादा दे रहा है। कादिबन सादिकन मुकाबला है जी, तवज्जो करना। इन्नल्लाह ला यादी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह ताला नहीं रहनुमाई करता उसकी जो हद से तजावुज करने वाला है, कज़्ज़ाब, और क्या है? झूठा है। ऐ मेरी कौम तुम्हारे लिए आज दिन बादशाही है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं दराल गालिब आने वाले हो जमीन में, बस कौन हमें बचाएगा अल्लाह के अजाब से अगर क्या आ गया उसका अजाब आया। फिरौन ने कहा मैं तुम्हें नहीं दिखाता मगर जो मैं खुद देख रहा हूं। अच्छा फिरौन साहब तुसी की देख रहे हो? करो बकवास, की देख रहे हो? तो वक़्त का मुशर्रफ फिरौन
کیا کہتا ہے؟ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک بات مشہور تھی کہ ایک سادہ سا آدمی اپنی امی کو کہنے لگا، امی 15 سال ہو گئے میں دل میں تھانے دار ہوں، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا، تو ماں ہے تجھے راز بتا رہا ہوں۔ وہ گھر سمجھی نہیں میری گھر ربط ہونا۔ تو پھر اور کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ میں رب ہوں تمہارا۔ امی 15 سال تمہیں تھانے دار دل وچ ہے، چلو کئی ہونے نا تھانے دار۔ ما اریکم باللہ ما ارا وما اہدیکم باللہ سبیل الرشاد۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا میری قوم بے شک میں ڈر کرتا ہوں تم پہ جماعتوں کے دن کی مثل، قوم نوح کی عادت، عادی سمودی جو ان کے بعد تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ پاک ارادہ نہیں کرتے ہیں ظلم کا، بندوں کے ساتھ ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں جب بندے بندے بن کے رہیں۔ میں نے ایک آدمی کو کہا فلاں یتیم ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ بالغ نہ ہو۔ اب میں اور سیف الاسلام یتیم نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف یتیم نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا فلاں یتیم ہے، تو اس نے کہا استاد جی یتیم بن کے رہے نا، یتیم اس لیے بندے بندے بن کے رہے تو اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اے میری قوم بے شک میں ڈر کرتا ہوں تم پہ کثرت سے پکاروں کے دن، جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے، دوزخی جنتیوں سے مکالمہ کریں گے، یہ منادات اتنی زیادہ ہوں گی کہ میرے استاد ہی مانا کرتے تھے دن کثرت سے پکاروں کے، جس دن تم لوٹو گے پیچھے دے کے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے واضح دلائل لے کے، پھر ہمیشہ تم شک میں رہے اس سے کہ وہ لائے ہیں، جہاں تک کہ جب یوسف فوت ہو گئے تم کہنے لگے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ مولانا امتیاز سوال کرتے استاد جی یہ کہاں اور یوسف علیہ السلام کا دور کہا؟ اللہ فرما رہے تم نے کہا، بھائی تمہارے وڈیروں نے کہا، تمہارا عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، اس لیے تمہاری طرف منسوب ہے، تمہاری طرف منسوب ہے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ جس طرح آج کو آدمی کہے آج سے 60 سال پہلے عرفان تم کہہ رہے تھے مردے نہیں سنتے، میں تو تھا ہی نہیں، بھئی تیرے وڈیرے کہہ رہے تھے، تیرا وہی عقیدہ نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہا تم کہنے لگے تمہارے وڈیرے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا بعد اس کے رسول۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو، توجہ، جو حد سے تجاوز کرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں ہدایت کے 4 درجے در دیکھو، انابت رجوع کیا، ہدایت مل گئی، پھر استقامت، پھر ربط القلب 4تھا درجہ ہے، شک کیا گمراہ ہو گئے، گمراہ ہوا جھگڑا کیا مہر جباریت لگ گئی، 4 درجے آ گئے۔ دیکھو نا ادھر دیکھو، مسرف مرتاب شک ہے، یذل دوسرا درجہ ہے جی، پھر جھگڑا آیا نا الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات پہ بغیر دلیل کے، کیا ہی ان کے پاس بڑی نفرت کی بات ہے اللہ کے ہاں اور اہل ایمان کے ہاں بھی۔ تو شک کیا مرتاب، یذل گمراہ، تیسرا درجہ جھگڑا کرنا، 4تھا پھر کذالک یطبع اللہ علی کل قلب، اسی طرح اللہ مہر جباریت لگاتے ہیں ہر دل پہ۔ لفظ کل نے کور کر لیا ہے، قلب سے مراد مجموعہ ہے، سارے لوگوں کا دل ہے، سمجھ رہے ہو؟ لفظ کل اس نے کور کیا ہے، سارے آگے جو ہے اس کو کیا جمع آ گیا، کل قلب، ہر انسان کا دل، جو متکبر ہے ظالم ہے۔ فرعون نے کہا حمان بنا یار میرے لیے محل، حضرت جی کی کرو گے، لعنت اللہ کی کرو گے محل نو؟ لعلی ابلغ الاسباب، میرے ایک استاد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑھاپے میں تھے، بڑے سخت مزاج تھے، میں نام نہیں لیتا، ان سے کوئی بات مذاق کی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں مزاج دیکھ کے میں بات کر لیتا تھا تو مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا استاد جی گل کرنی کر کی کرنی ہے، کوئی چنگی گل کرنی۔ استاد جی
ہوں بڈھے ہو گئے ایک اور شادی کر لو فرمانا یار تیری روحانی ماں میں آکھیا کہ میں شادی کرنی تے وہ آنی ہوں کی کرے سے شادی کر کے اس تو رہن دے بولی بھی رمان ہوں شادیاں آخرت وچ کر سا گل سمجھی اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں ہم نے ان اساتذہ سے پڑھا جو اولیاء اللہ تھے جو جامع المعقول والمنقول تھے اچھا جی بنا میرے لیے محل کی کر سے شاید کہ میں پہنچوں راستوں کو وہ کہڑے راستے آسمانوں کے راستے آیا جنہیں پترا اسباب اگلا اسباب اس کو بدل کہ میں پھر اتے جاس آسمان اتے کی کرے سے فتل الہ موسیٰ میں جھانک کے دیکھوں گا موسیٰ کے معبود کو وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا اور بے شک میں البتہ موسیٰ کو گمان کرتا ہوں علیہ السلام اس کو میں جھوٹا گمان کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ سُوء مضاف عملی مضاف الیہ زُيِّنَ کا مفعول ما لم يسمى فاعل وَكَذَلِكَ زُيِّنَ سُوءُ عَمَلِهِ لِفِرْعَوْنَ فرعون غیر منصف اسی طرح خوبصورت کیا گیا اس کے برے اعمال کو فرعون کے لیے اور روکا گیا دین اسلام سے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ کافروں کی تدبیر نہیں ہے مگر گھاٹے میں ہلاکت میں کتنے رکوع گئے میرے عزیزو انتن ہو گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم نجنا من الہموم والغموم اللہم نجنا من الہموم والغموم اللہم احفظنا من البلیات اللہم احفظنا من الآفات اللہم احفظنا من البطش الشدید اللہم احفظنا من البطش الشدید اللہم احفظنا من البطش اللہم احفظنا من العذاب اللہم احفظنا من الآفات قاری ریاض سب کے لیے پھر دعا کرو اللہم اغفرو اللہم ارحمہو اللہم اعز من عذاب القبر اللہم ادخلہ فی جنات النعیم جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ میری والدہ محترمہ اور جتنی مائیں بہنیں بزرگ بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت اللہ تو جانتا ہے ہمارا کون سا سبق آخری اللہ مغفرت فرما دے آنے والی منزل آسان کر نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے نہ نیکیاں ہیں نہ حسنات ہیں نہ جو تو چاہتا ہے ہمارے اندر اطاعت ہے اتباع سنت ہے رب کائنات بس اپنی رحمت سے فضلوں سے گناہ معاف کر دینا جنت کا مستحق بنا اللہ اعمال میں بالکل نظر کچھ نہیں آ رہا اللہ محنت میں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن تیری رحمت جو نظر آ رہی ہے یا ارحم الراحمین رحمنا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا پرصراط پہ کامیاب فرمانا یا ارحم الراحمین رحمنا یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بہت ہے لغزشیں بہت ہیں اللہ ہم نکمے بہت زیادہ ہے اپنی رحمت کی طرف دیکھ معاف کر دے ہمیں معاف کر دے آمین یا رب العالمین برحمتک یا